السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے 3 اسباب و عوامل کے بارے میں جانا تھا جس کی وجہ سے ابتدائی مسلمانوں نے صبر سے کام لیا اور ظلم برداشت کیے۔ وہ اسباب و عوامل یہ تھے: اللہ پر ایمان، پرکشش قیادت اور احساس ذمہ داری۔ اب اس ویڈیو میں ہم باقی کے 3 اسباب و عوامل کا ذکر کریں گے، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلو کہ یہ ویڈیو سیریز الرحیق المختوم بک سے لی گئی ہے، جو کہ سیرت النبی کا ایک سب سے اوتھینٹک سورس ہے، اور اس بک کو کافی ایوارڈز بھی ملے ہیں اس کی اوتھینٹسٹی اور نالج کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہم آپ سب دیکھنے والوں کو یہی مشورہ دیں گے کہ ہماری اس ویڈیو سیریز کو پہلی ایپیسوڈ سے دیکھیں اور ہمارے ساتھ مرحلہ وار ہر ایک ایپیسوڈ میں شامل ہوتے رہیں، تاکہ آپ کو ساری معلومات مرحلہ وار مل سکے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے بغیر کسی اور تاخیر کے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ سبب نمبر 4، آخرت پر ایمان۔ ان کو جو احساس ذمہ داری تھی، اس کی تقویت کا سب سے بڑا سبب تھا آخرت پر پختہ یقین۔ صحابہ کرام کا اس بات پر مضبوط یقین تھا کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر ان کے ہر چھوٹے بڑے، معمولی یا غیر معمولی سب اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو انہیں نعمتوں سے بری دائمی جنت ملے گی یا پھر عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم۔ اس یقین کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنی زندگی ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان گزارتے تھے، یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف بھی ان کے دلوں میں رہتا تھا۔ ان کی یہ کیفیت اس آیات کے مطابق تھی جو اس طرح بیان ہوئی ہے: وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 60۔ انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ یہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں کے ساتھ بھی آخرت کے مقابل مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ یقین اتنا مضبوط تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات، تکلیفیں اور تلخیاں بے اثر ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ان مشکلات کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ سبب نمبر 5، مشکل حالات میں قرآنی رہنمائی۔ اسی پرخطر، مشکل ترین اور اندھیروں سے بھرے ہوئے حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھی جن میں مضبوط دلیل کے ساتھ اسلام کے بنیادی اصولوں کو سمجھایا جا رہا تھا۔ اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کے ارد گرد گردش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسے بنیادی اصول بتائے جا رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے سب سے عظیم اور خوشحالہ معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر کی بنیاد رکھی تھی۔ ساتھ ہی ان آیتوں کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جا رہا تھا، انہیں ہمت دی جا رہی تھی اور ثابت قدمی کی طرف رغبت دلائی جا رہی تھی۔ انہیں مثالیں دی جا رہی تھی اور ان مثالوں کی حکمت بھی سمجھائی جا رہی تھی، جیسے: پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئی، حتیٰ کہ اس وقت کا رسول اور اس کے ساتھ اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 214۔ اور الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، حالانکہ ہم ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کی بھی آزمائش کر چکے ہیں، تاکہ اللہ جان لے کہ کس نے سچ کہا اور کس نے جھوٹ بولا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 1 تا 3۔ ساتھ ہی ان مشکل حالات میں ایسے بھی آیات نازل ہو رہی تھی جن میں کافروں کے شک اور اعتراضات کا بہترین جواب دیا جا رہا تھا۔ ان کے لیے کوئی بھی بہانہ باقی نہ چھوڑا گیا اور انہیں صاف صاف سمجھا دیا گیا کہ اگر وہ اپنی گمراہی پر ہی اڑے رہے تو اس کے انجام کتنے خوفناک ہوں گے۔
ان کے لیے پہلے گزر چکی قوموں کے حالات سے مثالیں دی گئی تاکہ انہیں سمجھ آ سکے کہ اللہ کی سنت اپنے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتی ہے۔ مگر ان سب تنبیہات کے ساتھ رحمت اور خیر خواہی کی باتیں بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو باز آنا چاہے۔ در حقیقت قرآن مسلمانوں کے جذبات کو اس طرح ابھارتا تھا کہ ان کے لیے دنیا کی ساری رکاوٹیں بے اثر ہو جاتی تھی۔ انہیں ایک نئی دنیا کی سیر کرا تھا۔ انہیں کائنات کے راز، ربوبیات کے جمال، الوہیات کے کمال، اللہ کی رحمت کے رنگ اور اس کے کرم کے حسین نظاروں کا دیدار کرواتا۔ ساتھ ہی ان آیتوں کے ذریعے مسلمانوں کو رب العالمین کی دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت بھی دی جاتی تھی، اور ساتھ ہی ظالم دشمنوں کے خوفناک انجام بھی بیان کیا جاتا تھا کہ انہیں قیامت کے دن چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہاں ان سے کہا جائے گا، لو اب جہنم کا مزہ چکھو۔ اب سبب نمبر 6، کامیابی کی بشارتیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے بالکل پہلے ہی دن سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، یہ معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کا معنی یہ نہیں کہ بس اب دائمی مصیبتیں ہی ان کا مقدر ہے، بلکہ اسلام ایک ایسے نظام حیات کا پیغام ہے جو جاہلیت کے نظام کو مٹا کر ایک نئے نظام کی تعمیر کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کر دے، تاکہ انسان صرف اپنے رب کی بندگی کر سکے۔ قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارات سے اور کبھی صاف الفاظ میں نازل ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پر پوری زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب ان کا مکمل صفایا ہو جائے گا، مگر دوسری طرف انہی حالات میں ایسی آیات بھی نازل ہوتی رہتی تھی جن میں پہلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوموں کے کفر کے نتیجے میں ان پر آنے والی تباہیوں کا ذکر ہوتا تھا۔ ان آیات میں ان قوموں کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ بالکل وہی ہوتا تھا جو اس وقت مکہ کے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حالات تھے۔ پھر ان واقعات کے ذریعے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کر دیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ اس طرح ان آیات میں صاف اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر مکہ کے کافر ناکام رہیں گے اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ کچھ آیات تو اس سے بھی آگے بڑھ کر صاف الفاظ میں مسلمانوں کے غالب ہونے کی بشارت دیتی تھی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ نازل ہوگا ان کے میدان میں تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان لوگوں کی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ سورہ صفات آیت نمبر 171 تا 177۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، ان قریب اس جماعت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ سورہ القمر آیت نمبر 45۔ مہاجرین حبشہ کے بارے میں ارشاد ہوا، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا، ہم انہیں دنیا میں بھی ضرور اچھی جگہ دیں گے اور ان کے لیے آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا۔ سورہ نحل آیت نمبر 41۔ اسی طرح جب مکہ کے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو اس کا جواب دیتے ہوئے یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 7۔ یعنی مکہ کے کافر جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا، کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی
کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 تا 14۔ یہ ساری آیات مسلمانوں کے جذبات کو ابھارتی، ان کے حوصلوں کو بلند کرتی اور انہیں کامیابی کے وعدے سے مطمئن کرتی تھی۔ ان سے ان کے دلوں میں یقین پیدا ہوتا تھا کہ چاہے حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو جائے، فتح انہی کا مقدر ہے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ 6 اسباب جس کی وجہ سے مسلمان ثابت قدم رہے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے حالات و واقعات جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔